حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، مصیبت اور جماعت کی نماز کے لیے جانے میں 2 کان کا نقصان سمجھا جاتا ہے۔ بکری کا بھی نقصان بتایا جاتا ہے۔ دکان بند کرنے کی بھی وقت کیا جاتا ہے، لیکن جن لوگوں کے یہاں اللہ جل شان کی عظمت، اللہ کے وعدے پر ان کی اطمینان، اس کا اجر ثواب کی طاقت سے ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، عظمت اور اللہ کے وعدے پر ان کے انتقام اور ثواب کی کوئی قیمت نہیں۔ ان کے یہاں معمولی غذا کچھ بھی وقت ہمت نہیں رہتی۔ ایسے ہی لوگوں کی اللہ جل شان کا کلام پاک میں تعریف ہے۔ تیسرے باب کے شروع میں پوری آیتیں جمع ہوئیں، جو معلوم اذان کے بعد اپنی تجارت کے ساتھ حکومت کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، جب اذان سنو تو رنگین بدل جاتا ہے۔ فرمایا، دکان کھلا چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور شہد پڑھنے لگتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری مومن موذن کو پکارنے کے واسطے کھڑا ہو جاتا ہے تو میں جلدی سے کھڑا ہو جاؤں گا۔ ایسے مالک کی پکار کو قبول کرتے ہیں جس کی بڑی شان ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ مومن موذن کو پکارتا ہے تو بغیر علم اور برابری کے ساتھ جواب میں کہتا ہے، اے فضل حضور والے، لبیک، میں ظاہر ہوتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، جب مومن موذن کو پکارتا ہے تو فرماتے ہیں، جواب کہتا ہوں، اے فضل حضور، لبیک، میں ظاہر ہوتا ہے اور میرا رنگ خوف ڈر پڑ جاتا ہے۔ اس پاک ذات کے مشعل مجھے ہر کام سے بے خبر کر دے۔ تمہارا حق کس قسم، تمہارا ذکر سوا کچھ کوئی چیز نہیں، لذت نہیں معلوم ہوتی ہے تمہارے سوا کسی کے ذکر میں بھی